وکیل آل محمد نقیب آل محمد کاشف الحقائق جناب علامہ سید اون عاشور بخاری صاحب افسر گودا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن بر عظمت آل محمد بلند تر صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہے تو بلند ترین صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہ وصفیہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومعلم رسالتہ ومبلغ ولایت علی ابن ابی طالب سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ بِغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَغِیبَتِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین هم یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ جس بندے کو آل محمد کے جتنے احسان یاد ہیں اتنی بلند صلوات پڑھے۔ اگر زحمت محسوس نہ کریں جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہو درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے کے آئیں۔ زندہ و سلامت رہیں آباد و شاد رہیں۔ جس طرح اللہ لائق عبادت ہے ویسے 14 لائق درود ہیں۔ اس لیے احسان نہیں ایمان سمجھ کر، قرض نہیں فرض سمجھ کر، عادت نہیں عبادت سمجھ کر، سنت نہیں واجب سمجھ کر، تھکاوٹ والی نہیں ولایت والی باواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے دعائے محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سیدہ کونین کا صدقہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان کی محنت عقیدت کاوش بہت کے سیدہ مالک قبول و منظور فرماؤ۔ بانیان کے رزق میں وقت میں عزت میں آل محمد کی عزت کا صدقہ میرا اللہ مزید اضافہ فرماؤ۔ ذکر پاک میں جتنے شیعہ سنی احباب تشریف فرمائے میرا اللہ ہر ایک کا چل کے آیا قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے قدم دربار حسین علیہ السلام کی جانب بڑھے پروردگار ہر عزدار ہر ماتمی ہر شیعہ سنی کو کربلا شام اور مشہد و جملہ مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد مجھ حقیر کے ذمہ جتنی دعائیں لگائی گئی آل محمد کا صدقہ میرا اللہ ساری دعائیں مستجاب فرما۔ ملک پاکستان وطن عزیز مملکت اسلامیہ کی میرا اللہ حفاظت فرما۔ پروردگار میرے وطن کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم ساروں کو اپنے مولا و آقا سید و سردار کی معرفت و ولایت نصیب فرما۔ میرے مولا و آقا کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرماؤ تاکہ وقت کا حقیقی محمد دور کا حقیقی علی اپنے عظیم کریم سخی چہرے سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر دشمن علی کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے۔ مالک اللہ ساری دعائیں مستجاب فرماؤ۔ ذکر پاک کی قبولیت کی خاطر اپنے اور بانیان کے جملہ مرحومین کے بلندی درجات کی خاطر خوشنودی جناب سیدہ کی خاطر اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل کی خاطر جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔
زندہ و سلامت رہیں آباد و شاد رہیں. ہے اجازت بات شروع کی جائے. طویل سفر کر کے جناب کی زیارتوں کے لیے حاضر ہو گیا. عظیم چہنوں کی زیارت ہو گئی. دامن واقعی غربت دامن گیر ہے. جتنے لمحات ہیں انہی میں جناب کی نوکری حاضری ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں. میری مرضی ہے جتنی دیر میں جناب کی خدمت میں حاضر رہوں میرا ہر حرف ہر لفظ ہر جملہ حاجی بن کے ولایت علی کو کعبہ بنا کے طواف کرتا رہے. بس میں جناب سے صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ اذہان عالیہ کی توجہ میری جانب رہے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اسی آیت کے ضمن میں چند گزارشات جناب کے حوالے اور میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں. سورہ مبارک مائدہ آیت کا نمبر ہے 55. بات شروع ہو گئی ہے. ایک لمحہ مجھے دیجیے گا. ایک لمحے میں جس بندے کے دل میں علی بستا ہے وہ میرے مالک کو سلام کرے گا. سورہ کا نام ہے مائدہ. آیت کا نمبر ہے 55. یہ اس کی اپنی مشیت ہے. اس نے آیت کو نمبر ہی وہ دیا جس میں 2 دفعہ 5 آتا ہے. ان ہاتھوں کے کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو گئے. اس کی اپنی مرضی, اس کی اپنی مشیت, اس کا اپنا ارادہ. قرآن اس نے نازل کیا, قلب مصطفیٰ پہ آیا, لے کے جبرائیل آیا. اس نے آیت کو نمبر ہی وہ دیا جس میں 2 دفعہ 5 آتا ہے. یعنی پنجتنی مزاج کی آیت ہے. مہربانی سے. اچھا, جو بھی ذاکر خطیب واعظ عالم مجتہد فقیہ ممبر پہ آئے تو اسلوب گفتگو, طریقہ گفتگو یہ ہوتا ہے اسے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن سے کرنا ہے اور پھر وہ انہی لفظوں سے ابتدا کرتا ہے. میں نے فلاں سورہ کی فلاں نمبر آیت کی تلاوت کی. یعنی آیت کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورہ کا نام بتایا جائے, پھر آیت کا نمبر بتایا جائے. جو آیت میں نے جناب کے سامنے پڑھی ہے سورہ کا نام بھی بتا دیا, آیت کا نمبر ہی بتا دیا. جس بندے کے دل میں علی بستا ہے سر اٹھا کے مجھے دیکھے. میں نے سورہ کا نام بھی بتایا, آیت کا نمبر بھی بتایا. لیکن یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کی پہچان صرف نمبر نہیں بلکہ ایک نام بھی ہے. یہ آیت اپنے مقام پہ پہچان کے طور پہ صرف نمبر نہیں رکھتی. اس کی پہچان صرف سورہ نہیں, صرف نمبر نہیں, بلکہ اس کا ایک نام پہچان ہے. اور اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیہ ولایت, یعنی ولایت والی آیت. آیہ ولایت لے یا قرآن ممبر پہ اگر یقین نہ ہے میری بات پہ, اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں 2 آیات بھیجی ہیں جن آیات کو اللہ نے آیات ولایت کہا ہے. پہلی آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی انما ولیکم اللہ, یہ بھی آیہ ولایت ہے. اور دوسری آیت جسے اللہ نے آیہ ولایت ارشاد فرمایا ہے وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. حبیب پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب نے نازل کر دیا ہے. اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. حبیب یہ پیغام تم پہنچا, تجھے لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا. یہ بھی آیہ ولایت, پہلی بھی آیہ ولایت, اس میں بھی علی کی ولایت کا ذکر ہے, دوسری میں بھی علی کی ولایت کا ذکر ہے. دل میں علی کی ولایت ہے تو دل سنبھال ہاتھ علی کو سلام کرے گا. پہلی بھی آیہ ولایت, دوسری بھی آیہ ولایت. انما ولیکم اللہ, یہ بھی آیہ ولایت. یا ایھا الرسول بلغ, یہ بھی آیہ ولایت. میں نے عالم تخیل میں ہاتھ جوڑ لیے. میں نے کہا پالنے والے جب تو نے ولایت کی پہچان کروانی, ولایت پہنچانی تو ایک آیت بھیج دینا. ولایت کے نام سے 2 آیات کیوں بھیجی؟ عجب نہیں کہ آواز توحید ہے. تو دونوں کے نزول پہ غور کر. جب میں نے دونوں کے نزول پہ غور کیا تو دونوں میں یہ فرق سامنے آیا. جو پہلی آیت ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی, جو دوسری آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی. جو پہلی آیت ہے یہ مسجد میں نازل ہوئی, جو دوسری آیت ہے یہ میدان میں نازل ہوئی. جو پہلی آیت ہے یہ مسجد کے محراب میں آئی ہے, جو دوسری آیت ہے یہ غدیر کے منبر پہ آئی ہے. اللہ نے محراب اور منبر پہ آیات ولایت کو بھیجے زمانے کو بتایا ہے کہ منبر کا حق بھی علی علی ہے, مسجد کا حق بھی علی علی ہے. ان ہاتھوں کے کیا کہیں؟ آخری شیعہ اچھے حیدری. مہربانی سے. منبر بھی علی کے لیے, مسجد بھی علی کے لیے. جو آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی اللہ ہے.
ورسولہ اور اس کا رسول. ذرا ایک لمحہ مجھے دیجئے گا. والذین آمنوا الذین هم یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور تیسرے وہ لوگ ولی ہیں جو صاحبان ایمان بھی ہیں، نماز قائم بھی کرتے ہیں اور نماز کی حالت میں رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مہربانی سے آپ کے کیا کہنا ہے؟ آیت ایک تینوں کا اللہ نے ایک آیت میں ذکر کر دیا. تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول. یہاں پہ بندے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے جلد بازی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر کیا. میں کہتا ہوں آیت میں تو دوسری دفعہ لفظ ولی دکھا. بھئی جس بندے تک میری بات پہنچے تو آیت میں دوسری دفعہ لفظ ولی دکھا. اللہ نے دوسری دفعہ کہا ہی نہیں. اگر ایک دفعہ آیت میں لفظ ولی اور آ جاتا قرآن موٹا ہو جاتا، سورہ بڑی ہو جاتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو میں جناب کے لیے تھوڑا آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک آیت اور پڑھتا ہوں. اللہ نے جہاں اطاعت کا ذکر کیا وہاں ایک دفعہ آیت میں 2 دفعہ اطاعت کا ذکر کیا. ایک آیت میں اطاعت کا ذکر آیا 2 دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی. آیت ایک اطاعت کا لفظ 2 دفعہ. یہاں آیت ولایت میں ذکر ہے تینوں ہستیوں کا لیکن ولایت کا لفظ 1 دفعہ. جہاں آیت میں 2 دفعہ لفظ اطاعت آیا اس کا مطلب کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت اور ہے. لیکن جب آیت میں ذکر ولایت کا آیا پہلے اللہ نے 1 دفعہ کہا انما ولیکم اللہ. اے لوگو، اے صاحبان ایمان، اے قرآن پڑھنے والو، اے تلاوت قرآن کرنے والو، اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، یاد رکھنا تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ نے ایک آیت میں 1 دفعہ لفظ ولایت میں تینوں ولیوں کو سمیٹ کے زمانے کو بتایا ہے کہ ولایت ایک ہے اسی کا ولی اللہ ہے، ولایت ایک ہے اسی کا ولی رسول ہے، ولایت ایک ہے اسی کا ولی وہ زکوٰۃ دینے والا ہے. تو پھر جا مرضی کے مولوی سے جا کے سوال تو کر، جب اللہ نے ایک ولایت میں 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے تو 2 واجب 1 مستحب کیسے ہو گیا؟ مہربانی سے جب واجب تو پھر تینوں واجب، مستحب تو پھر تینوں. چلو ان بچوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے میں بات آسان کروں. یہ جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی یہ کون ہے؟ مہربانی سے اگے والے صاحبان بولے پیچھے والے بولے نہیں. تو نہ نہیں آندا مولا دا ذرا باوازے بلند ممبر تک آپ کی آواز آنی چاہیے. جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی وہ کون ہے؟ مولا علی. میرا بھرے مجمع سے سوال ہے علی نے جو زکوٰۃ دی ہے تو دیا کیا؟ مہربانی سے ایک تاریخی مجلس میں جناب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. علی نے جو زکوٰۃ دی تو دیا کیا؟ مہربانی سے 2-4 بندوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا انگوٹھی. علی نے دی ہے انگوٹھی. ذرا مزاج امیر المومنین کو سمجھو. علی اس امام کا نام ہے جس نے ساری زندگی گھر میں اتنا مال رکھا ہی نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے. اتنا ترکہ علی نے گھر رکھا ہی نہیں. خیبر کی جنگ کے فتح ہو جانے کے بعد جب مدینے کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیلتے رہے، جب عرب میں رہنے والوں کو پیٹ بھر کے کھجوریں ملی، علی بن ابی طالب کو اپنا حصہ ملا. جیسے ہی امیر کائنات علی بن ابی طالب کا قدم گھر میں آیا، حجاب پروردگار حجاب اللہ شہزادی ام ابیہا صدیقۃ الکبریٰ جناب سیدہ قریبہ کہا یا علی میں نے سنا ہے خیبر کی جنگ کے فتح ہو جانے کے بعد ہر ایک کو مال غنیمت ملا. یا علی تیرے حصے میں 70 اونٹوں کی قطار آئی ہے، کیا علی آپ گھر نہیں لے کے آئے؟ علی فرماتے ہیں وہ علی مدینے کے یتیموں میں بانٹ آیا ہے. کیا کہنے ہیں آپ ان ہاتھوں کے؟ کیا کہنے ہیں؟ وہ سارا مال علی مدینے کے
یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں علی بانٹ کے گھر آ گیا، سجدے میں سر رکھ کے کہا خدایا تیری حمد ہے تو نے علی عطا کیا۔ تو جس نے اتنا مال رکھا ہی نہیں، جس پہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی، اس بادشاہ نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جب زکوٰۃ دینے والا علی ہے، جب عام بندہ نہیں ہے، اٹھوال کا، سرگودے کا، جنگ کا، ملتان کا کوئی عام بندہ نہیں، زکوٰۃ دینے والا علی ہے، تو جو دینے والا علی ہو تو پھر جو دے گا وہ کوئی عام چیز ہوگی، وہ کوئی معمولی چیز ہو سکتی ہے۔ چلو میں بات اور آسان کروں گی، آپ اٹھوال میں دیکھیں یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور آپ کے دور دور تک تعلقات ہیں، آپ سرچ کریں، مجھے پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ لا کے دکھائیں جس نے کہا جی میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میں گندم نہیں دیتا، میں انگوٹھی اتار کے دے دیتا ہوں، سونا چاندی ہیرے جواہرات کی کوئی انگوٹھی بنی ہوئی، یاقوت حقیق فیروزہ چھوڑ، کوئی سونے کی انگوٹھی، پوری کائنات میں اکیلا علی ہے جس نے انگوٹھی دی زکوٰۃ میں۔ اس کا مطلب کہ جب زکوٰۃ دینے والا علی ہو تو پھر زکوٰۃ کوئی معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے سوال کرنا شروع کر دیا، میں نے تاریخ سے پوچھا، میں نے کہا تاریخ تو بتا، ابو طالب کے بیٹے نے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے کیا کوئی عام انگوٹھی تھی؟ اس بات پہ جس بندے کا ہاتھ بلند ہو گیا، عاشور بخاری اسے پہلے ممبر کی بلندی سے سلام کرنے لگے۔ میں نے تاریخ سے کہا جو علی نے انگوٹھی دی ہے کیا کوئی عام انگوٹھی تھی؟ علی نے کیا مدینہ کے کسی سونار سے خریدی ہے؟ علی نے مکہ کے کسی بازار سے خریدی ہے؟ علی نے سرزمین حجاز سے خریدی ہے؟ تو ایک ہی جواب آیا، جو انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دی ہے کوئی عام انگوٹھی نہیں، یہ وہ انگوٹھی ہے جو علی کو تبرکات انبیاء میں حضرت سلیمان بن داؤد کے وارث کے طور پہ ورثے میں ملی ہے، یعنی علی کی انگوٹھی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ میں نے کہا سلیمان کی انگوٹھی جو تبرکات انبیاء میں آئی تو عام انگوٹھی تو ہو ہی نہیں سکتی، جسے اللہ تبرکات انبیاء میں رکھ دے، کیا سلیمان کے لیے عام انگوٹھی تھی؟ تو تاریخ کہتی ہے قصص الانبیاء باقر مجلسی، وہ کہتے ہیں کوئی عام انگوٹھی نہ تھی، تخت میں حضرت سلیمان بیٹھے تھے، بلا تسبیح سلیمان نے اپنی انگوٹھی کو ہلایا، انگوٹھی سلیمان کی انگلی سے نکل کے تخت سے ٹکرائی، تخت سے ٹکرا کے فضا میں آئی، فضا سے ہوا میں آئی، ہوا سے پانی میں آئی، پانی سے مچھلی کے پیٹ میں آئی۔ جیسے سلیمان کی انگلی سے انگوٹھی نکلی، وہ جو جنات نے تخت اٹھایا ہوا تھا، ہوا نے اڑایا ہوا تھا، فوراً جنات نے تخت زمین پہ رکھا اور چپ کر کے چل دیے۔ سلیمان جھنک کے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نے امر نہیں کیا، حکم نہیں کیا، میرا تخت زمین پہ کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا سلیمان روب نہ جما، ہمیں حکم یہ تھا جب تک سلیمان کے پاس انگوٹھی ہے تب تک سلیمان حاکم ہے تم رعیت ہو، تب تک سلیمان بادشاہ ہے تم رعایا ہو۔ تو اب سوچ علی کون ہے؟ انگوٹھی میں سلیمان کی کل حکومت، سوچ علی کون جو سلیمان کی کل حکومت بھکاری کو زکوٰۃ میں دے، اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں ہاتھوں کے؟ مہربانی سے پیچھے والے اچھے حیدری، کیا کہنے ہیں آپ؟ جو سلیمان بن داؤد کی کل حکومت فقیر کو دے دے۔ اچھا اٹھوالے میں جناب کی مزاج سے واقف ہوں، میرا گھر ہے، میں بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، شبیر بھائی میں ایک جملہ جناب کی نظر کرنے لگا ہوں، اسے اپنی سماعتوں کے ذریعے اپنے ذہن میں دل میں جگہ دے کے نا بھائی جان میری منت ہے گھر جا کے سوچنا ضرور۔ علی نے سلیمان کی حکومت دی ہے زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ کم سے کم 2.5%، زیادہ سے زیادہ 40%، 40 ہے یا 2.5 علی کی زکوٰۃ ہے۔ اب سوچ کہ جس بادشاہ کی حکومت کی زکوٰۃ سلیمان بن داؤد کی حکومت ہو، اس بادشاہ کی اپنی حکومت، اس مالک کے اپنے اختیار اقتدار کتنا ہوگا؟ اچھا سلیمان کی حکومت اور علی کی حکومت میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو سلیمان بن داؤد کی حکومت ہے، یہ سلیمان بن داؤد کی حکومت اپنی نہیں، اس کی مانگی ہوئی ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں،
حضرت سلیمان بن داؤد کی قرآن میں دعا لکھی ہے، قولا رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرماؤ، وہب لی ملکن، اور مجھے ملک عطا کر، لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ سلیمان دعا مانگی کہہ رہے نا، حب لی ملکن، مجھے ملک عطا فرماؤ۔ فرمایا سلیمان تو نے مانگے، چلو ہم نے تمہیں ملک دے دیا، ملک دے دیا۔ اب اسی قرآن کی جانب آؤ، قرآن سے پوچھو میرے مولا کی حکومت کیا ہے؟ تو سورہ مبارک نساء، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، سورہ نساء آیت کا نمبر ہے 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور بندے ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ ابراہیم الکتاب والحکمہ، فضل عطا کیا اور وہ آل ابراہیم ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت عطا کی۔ پہلے بندے ان سے حسد کرتے ہیں، فضل کے مالک ہیں، فضل اللہ نے عطا کر دیا، آل ابراہیم بھی ہیں، کتاب اور حکمت کے مالک بھی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ کہہ رہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، صرف یہ کچھ نہیں بلکہ ملک عظیم کے بھی مالک ہیں۔ بندے حسد کرتے ہیں، اللہ فضل کرتا ہے، آل ابراہیم بھی ہیں، کتاب اور حکمت کے مالک بھی ہیں، اور ملک عظیم بھی عطا کر دیا، ملک عظیم کے بھی مالک ہیں۔ تفسیر نور الثقلین، تفسیر ہدیۃ المتقین، تفسیر البرہان، تفسیر انوار و نجم، میرے مذہب کی 4 معتبر ترین تفسیر کا حوالہ دے کے بات کر رہا ہوں۔ میرے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا، مولا یہ جو اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فضل عطا کرتا ہے، وہ آل ابراہیم بھی ہیں، کتاب اور حکمت کے مالک بھی ہیں، ملک عظیم کے مالک بھی ہیں، اور بندے حسد کرتے ہیں مولا سلیمان ملک کا مالک ہے کہ ملک عظیم کے مالک ہیں، آخر مولا یہ کون لوگ ہیں؟ امام نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا، اپنے سینے پہ رکھ کے مولا فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، ہم آل محمد ہیں، ملک عظیم کے مالک ہیں۔ سلیمان صرف ملک کا مالک، ملک ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھیے گا، ملک عظیم کی زکاة ہے۔ اب سوچو جب ملک اتنا، چلو بعض بندے حیران ہو گئے، سلیمان بن داؤد کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کا نام نہیں تھا، کسی معمولی اختیار و اقتدار رکھنے والی ہستی کا نام سلیمان نہیں۔ حضرت سلیمان بن داؤد اس بادشاہ کا نام ہے جس کا 100 فرسخ میں صرف لشکر ہے، 100 فرسخ میں لشکر، 25 میں جنات، 25 میں حیوان، 25 میں انسان، 25 میں پرندے۔ تخت سلیمان بھی کوئی عام تخت نہیں تھا، حضرت سلیمان بن داؤد کا اتنا بڑا تخت تھا کہ اس تخت کے اوپر ایک باورچی خانہ تھا، بھائی جان ایک باورچی خانہ، کچن، اور اس کچن میں اتنے برتن بڑے بڑے تھے کہ ایک برتن میں 25 اونٹوں کا گوشت پکتا تھا، ایک برتن میں 25 اونٹوں کا۔ اب یہ تو بانیان کو پتہ نا جتنی دیگیں ہیں، پھر دیگ میں کتنا گوشت ہے، پھر ایک دیگ میں 25 اونٹوں کا گوشت آئے تو پھر کیا بنے گا، اور پورے لشکر کا کھانا اسی کچن سے جاتا۔ اتنے بڑے بادشاہ کا نام تھا سلیمان، لیکن کبھی سلیمان اور میرے علی کا تقابل نہ کرنا، بے شک نبی یہ اتنا بڑا لشکر ہے سلیمان کا، کہاں میرے علی کا تقابل۔ سلیمان اس بادشاہ کا نام ہے جس کے سر کے اوپر پرندے سایہ کرتے تھے، یہی تو فرق ہے، جس کے اوپر پرندے سایہ کریں اسے سلیمان کہتے ہیں، جو اللہ کا سایہ ہو اسے حیدر کرنا۔ مہربانی سے اس طرح پرندوں نے سایہ کیا ہوتا سلیمان پر، تخت کے اوپر سلیمان، اوپر پرندے، پرندوں نے 2 تہیں بنائی ہوتی، ایک تہ نیچے
ایک اوپر. اچھا ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب نیچے والے پر کھولتے اوپر والے بند کر لیتے, جب اوپر والے پر کھولتے نیچے والے پر بند کر لیتے, یعنی کسی بھی صورت میں سورج کی روشنی سلیمان کے دامن پہ نہیں آتی, سورج کی کرن سلیمان کے دامن پہ نہیں آتی. پرندوں نے اس طرح صاحبہ کیا ہوتا. ایک دن حضرت سلیمان, سورہ مبارک نمل اللہ کا قرآن, میں ایک ایک لفظ قرآن سے پڑھنے لگا ہوں. حضرت سلیمان تخت پہ بیٹھے بلا تشبیہ, سورج کی کرن سلیمان کے دامن پہ آئی. جیسے ہی حضرت سلیمان کے دامن پہ سورج کی کرن آئی, فوراً سے سر اٹھا کے اوپر دیکھا, اپنی جگہ سے ایک پرندے کو غائب پایا. تو فتح نے ایک جملہ جناب کو دے کے جا رہا ہوں, اسے سنبھالنا. ایک پرندے کو سلیمان نے اپنی جگہ سے غائب پایا. قرآن کہتا ہے کہ اس پرندے کا نام ہے ہدہد. ہدہد اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا. سرکار نے بلا تشبیہ جیسے اوپر دیکھا نا, ہدہد کو اپنی جگہ سے غائب پایا. فوراً سلیمان بن داؤد جلال میں آئے. جلال میں آگے فرماتے ہیں پرندوں کے سردار کو لیا میرے قریب آ. جیسے قریب آ جائے, کہاں گیا میری اجازت کے بغیر. یہاں شبیر بھائی میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. سلیمان جلال میں آگے دیکھ, کہاں گیا میری اجازت کے بغیر. اسے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے جو وہاں سے ادھر ادھر جائے وہ حرام ہوتا ہے. جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے ادھر ادھر نہیں جاتے. کہاں گیا میری اجازت کے بغیر, زندہ مردہ جہاں ہے پکڑ کے میرے سامنے لے کے آؤ. فوراً پرندوں کو سردار اڑا. جیسے یہ اڑے نا, قرآن کی تفسیر میں نے منوان یہی جملہ پڑھا کہ یہ ہدہد کو لینے جا رہا تھا, جس سے لینے جا رہا تھا وہ مرضی سے واپس آ رہا تھا. یہ جسے لینے جا رہے ہیں وہ مرضی سے واپس آ رہا ہے. جیسے قریب آ جا, کہاں گیا تھا, کہتے تجھے کیوں بتاؤں. سلیمان بن داؤد جلال میں ہے, اللہ کا نبی ہے, حجت خدا ہے, بادشاہ ہے, صاحب اختیار صاحب اقتدار ہے, وہ جلال میں ہے. اس نے مجھے حکم کیا جلدی سے میرے سامنے لے کے آ. اشارتاً جملہ دے کے جا رہا ہوں, جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے اور سلام کرے 14 کی عزت پہ. اس نے کہا سلیمان جلال میں ہے. سلیمان نے کہا اسے جلدی سے میرے پاس لے کے آؤ. جیسے ہی پرندوں کا سردار قریب ہو کے اسے پکڑنے لگا, اس نے کہا مجھے پکڑنا بعد میں, پہلے خود سوچ لے, میں کوئی نبی کا باغی ہوں, میں مرضی سے آ رہا ہوں, جو مرضی سے آ رہا ہے وہ باغی تو نہیں ہوتا, میں نبی کا باغی نہیں, چل میرے ساتھ. جیسے چلا صاحب کتاب, وہ کہتے پہلے آیا سلیمان کے تخت کے بوسے لیے, پھر سلیمان کے سامنے آیا. جیسے سرکار کے سامنے آیا نا, سلیمان بن داؤد جلال میں آگے تھے, کہاں گیا تھا. دل سنبھال, دل میں علی بستا ہے تو میرے مولا کو سلام کرے گا. کہاں گیا تھا. سرکار جو میرا ڈیوٹی کا ٹائم تھا وہ میں نے اپنا ڈیوٹی مکمل کی, آج اوور ٹائم لگانے کا ارادہ نہیں تھا. ذرا جگہ چھوڑ کے نا میں سیر و تفریح کے لیے نکل گیا. پتہ ہے تیرے بارے میں نے کیا اعلان کیا ہے. سرکار مہربانی کیجئے, معاف کر دیجئے. پتہ ہے تیرے بارے میں اعلان کیا کیا ہے. سرکار مہربانی کیجئے بس معاف کر دیجئے. اب میں نے کہا ہے تجھے پتہ ہے تیرے بارے میں اعلان کیا کیا ہے. سرکار کیا اعلان کیا ہے. سورہ نمل اللہ کا قرآن. حضرت سلیمان بن داؤد ہدہد سے کہنے لگے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او اذبحنہ او یاتی انی بسلطان مبین. حضرت سلیمان کہتے ہیں تو گیا تھا نا میری اجازت کے بغیر, تیرے لیے اعلان یہ کیا ہے یا تو تجھے سخت سے سخت سزا دی جائے گی, یا تجھے ذبح کیا جائے گا, یا سلطان مبین کو لے آ, یا تجھے سخت سے سخت سزا, تیرے پر کاٹے جائیں گے, یا تجھے ذبح کیا جائے گا. علامہ یزدی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جیسے ہی سلیمان بن داؤد نے کہا نا تجھے ذبح کر دیا جائے گا, پہلے تو نبی کے سامنے انکساری میں کھڑا, عاجزی میں کھڑا, پھر ایک لمحے میں نبی کے سامنے پر پھیلا کے کھڑا ہو گیا, اور پر پھیلا کے اللہ کا نبی بن بادشاہ بن کے جلال نہ دکھا, مجھے ذبح کرنے کا کہتا ہے نا. اللہ کا نبی تیری طاقت ہی نہیں ہے تو مجھے ذبح کر سکے,
تیرا اختیار ہی نہیں ہے کہ تو مجھے ذبح کر سکے. سلیمان کے سامنے جیسے ہدہد کہنے لگا نا کہ تیرا اختیار نہیں, تیری طاقت ہی نہیں. سلیمان جلال میں آگے دیکھو کیس کھونڈی میں ناچ رہا ہے, کیسا تکبر میرے سامنے کر رہا ہے. تخت میرا, تاج میرا, لشکر میرا, عسکر میرا, اقتدار میرا, اختیار میرا, فوجی میرے, سپاہی میرے, یہ سارا اسلحہ میرا. ایک لمحے میں چلاؤں سے تلوار لوں, خنجر لوں, تیری گردن اٹھا کے رکھ دوں. میرے سامنے کیسا تکبر, کیوں نہیں تجھے قتل کر سکتا. ہدہد پر پھیلا کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کا نبی مہربانی کر, تیری طاقت ہی نہیں ہے. اس نے کہا کیسے طاقت نہیں ہے؟ مربوس کر آگے کہتے ہیں لِأَنَّ مَكْتُوبًا اللہ چرا ہے بخط شریعونیت شاہ علی اس لیے نہیں قتل کر سکتا چونکہ اللہ نے میرے پروں پر شریعانی زبان میں یا علی لکھا. کیا کہنے ان ہاتھوں کے, کیا کہنے؟ اس لیے مجھے قتل نہیں کر سکتا, مجھے ذبح نہیں کر سکتا چونکہ اللہ نے میرے پروں پر سریانی زبان میں یا علی لکھا. یہ حال ہی میں پارہ جناح میں دھماکے, پارہ جناح میں فائرنگ, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ, پتنی کہاں کہاں شیعوں کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. تخت ہمارے خلاف, تاج ہمارے خلاف, لشکر ہمارے خلاف, عسکر ہمارے خلاف, راوی ہمارے خلاف, روایتیں ہمارے خلاف. اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج بندے پریشان ہیں, حیران ہیں. ہم نے شیعوں کو قتل کیا, دھماکے کیے, فائرنگ کی, انہیں مارا, لیکن انہوں نے علی نہیں چھوڑا, انہوں نے علی کی ولایت کو نہیں چھوڑا, انہوں نے علی کی محبت میں سمجھوتا ہی نہیں کیا. جہاں ان کے 10 بندے تھے ہم نے ایک مارا, یہ 10 کی جگہ 100 ہو گئے. جہاں 100 بندے تھے ہم نے 10 مارے, یہ 100 کی جگہ پہ 1000 ہو گئے. جہاں 1000 تھے ہم نے 100 مارے, یہ لاکھوں میں ہو گئے. جہاں لاکھوں میں تھے ہم نے ہزاروں میں مارے, یہ کروڑوں میں ہو گئے. انگنت جلوس ہو گئے. 1400 سال کی تاریخ میں مارتے آ رہے ہیں. یہ قوم نہ علی چھوڑ رہی ہے, نہ علی پہ سمجھوتا کرتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں زمانے والا عقل کا علاج کرو. اگر نام علی پرندے کے پروں پہ آ جائے, وہ نبی سے نہیں ڈرتا, ہمارے دل میں رہتا ہے. ہم حرامی سے کیسے ڈرے؟ کیا کہنے آپ؟ ملک کا مالک ہے سلیمان, علی ملک عظیم کا مالک. علی کی ولایت کے جرم میں مسلمانوں نے مارا ہے علی کی بیٹیوں کو. حاضری ہو گئی, وعدہ وفا ہو گیا, حکم کی تعمیل ہو گئی. 4 سے 5 منٹ مجھے دیکھنا. علی کی بیٹی کا کوئی جرم نہیں تھا, صرف علی کی ولایت. سر قربان کرنا, دھڑ قربان کرنا, اولاد قربان کرنا, علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا. میرا پیغام ہے, میں پاکستان کے ممبروں سے دیتا پھر رہا ہوں. بازار شام میں کسی نے حسین کی بیٹی سے پوچھا, بی بی تیرے کان کیوں زخمی ہیں؟ رو کے کہتی ہے دادا علی کی ولایت کی خاطر. سب کچھ قربان کرنا, علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا. اس اتنا ہی میرا پیغام, یہی میرے مولا کا پیغام, یہی یہ ذکر کا پیغام, یہی اس منبر و بارگاہ کا پیغام. بزرگ ذاکرین کے ایک جملہ ہے, بڑا مشہور جملہ ہے, اتنا ظلم کسی نبی کے بیٹوں پہ نہیں ہوا جتنا علی کی بیٹیوں پہ ہوا ہے. جرم تھا علی کی ولایت. اگلا لفظ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں, شاید جلدی کی ذاکری کا لفظ ہے. اتنا کسی نبی کے بیٹوں پہ ظلم نہیں ہوا. میں جملہ جناب تک پہنچاتا ہوں, سمجھ آیا تیری مسلح پہ ہائے نکلے گی. علی کی ولایت کے جرم میں تو کہتے ہیں کسی نبی کے بیٹوں کو نہیں مارا گیا. لے یا قرآن میرے سر پہ رکھ. علی کی ولایت کے جرم میں علی کے دشمنوں نے اتنا علی کے بھی بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے. جب آیا ہے نا شام کے بازار میں عالیہ کا پہلا قدم, یہ ظالم اعلان کر یہ دے پتھر مارو, علی کی بیٹیاں آ گئی.
جس نے علی کے بدلے لینے ہیں، علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے بے مگنا و چادر شام میں تمہاری مہمان بن گئی. رکھ علماء کے سر پہ قرآن. شام کے بازار میں خالی پتھروں کی بارش ہوئی ہے، خالی پتھروں کی بارش نہیں ہوئی. ان شام کی بے حیا عورتوں نے پرانے کپڑوں کو آگ لگا لگا کر علی کی بیٹیوں میں پھینکا، ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں پھینکا. یہ غازی کہ اللہ میں میرا ہاتھ ہے، میں جھوٹ بولوں یہ علموں والا میری شفاعت نہ کرے. صرف ابلتا ہوا پانی نہیں، ان شام کی آوارہ عورتوں نے جب علی کی بیٹیوں کے زخمی سروں کو دیکھا ہے نا، جس سے اور کچھ نہیں ملا نا، اس نے نمک اٹھا کے علی کی بیٹیوں میں پھینکا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ ہائے قبول کر رہے. سید سجاد فرماتے ہیں جب شام کے بازار میں آگ پانی اور پتھروں کی بارش ختم ہوئی، سجاد فرماتے ہم اتنے غریب ہو گئے تھے میں سجاد پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں کون. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس 2 سے 4 منٹ مجھے دیکھنا. اس سارے رستے میں ایک شہزادی ہے جو سارے رستے علی کی بیٹی کا برقع بن کے چلی، علی کی بیٹی کا پردہ بن کے چلی. درجات بلندوں، صابر بھائی میرے قبلہ علامہ ناصر عباس کے وہ فرمایا کرتے تھے عالیہ کے 2 برقعے، ایک زینب کا امیری کا برقع، ایک عالیہ کا غریبی کا برقع. امیری کے برقعے کا نام تھا عباس، عالیہ کے غریبی کے برقعے کا نام ہے فضہ. جہاں زینب کو برقعے کی ضرورت بنی فضہ برقع بن گئی، جہاں عالیہ کو ماں کی ضرورت بنی فضہ ماں بن گئی، جہاں زینب کو بھائیوں کی ضرورت بنی فضہ بھائی بن گئی، جہاں زینب کو عباس کی ضرورت بنی فضہ عباس. اجرکم اللہ. سارے رستے صاحب کتاب مجالس الواعظین والا لکھتا ہے جتنے پتھر علی کی بیٹیوں کو لگے ہیں اس سے دگنے پتھر فضہ کو لگے ہیں. جتنی زخمی تھی علی کی بیٹیاں اتنی زخمی تھی یہ فضہ. سارے رستے پردہ بن کے چلی، لیکن جب آئی ہے نا شام کے دربار میں، شام کا دربار کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، پتہ تو سجاد کو ہے جو آج تک خون رو رہا ہے. تیرا اور میرا مولا 40 سال نہیں، آج بھی سجاد خون رو رہا ہے. وہ جو پردہ غیب میں بیٹھے تیرا اور میرا 12واں امام، وہ بھی خون رو کے کہہ رہے اللہ بھیج میں جا کے پوچھوں میری دادیوں کا جرم کیا ہے. جب آئی ہے نا شام کے دربار میں، بس 3 منٹ مجھے دیکھنا. شام کے دربار میں جیسے آئی ہے، شام کے دربار کا منظر کیا. جو شام کے ظاہر بیٹھے ہو ہائے کر کے میری تصدیق کرنا. یہ سامنے یحییٰ نبی کی قبر، سامنے یحییٰ نبی، اس طرف ہے علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ. جس نے ہائے کیے اسے سمجھ آ گئی. اس طرف ہے علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ. سامنے تھی یزید کے وزراء مشیروں کی کرسیاں. مجھے موت آتی میں لفظ نہ کہتا. سامنے کتا یزید تخت پہ، تخت کی نچلی سیڑھی پہ ایک تشت تھا، اس تشت میں ایک مظلوم کا سر تھا. یزید کی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو غریب کے لبوں پہ مار کے کہہ رہا تھا یہی وہ ہونٹ ہے جو محمد چومتا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماتم قبول ہو. بس 2 منٹ مجھے دیکھنا. غریب کا سر تھا. ایسے ماحول میں کوئی شراب پی رہا، کوئی طبل بجا رہا. علامہ ناصر عباس فرمایا کرتے تھے ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پہ شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتیاں ہاتھوں میں رسیاں بے مگنا چادر اس ملعون کے دربار میں کھڑی. ایسے ماحول میں شرابیوں کے مجمع میں، بدماشوں کی بھیڑ میں، یہ بغیر شراب کے دل شمر تو نے مجھے خط لکھا تھا کہ میں نے حسین کے قتل کے بعد حسین کی بہنوں کو رسیاں پہنائی ہے، میں نے علی کی بیٹیوں کو قید کیا ہے، میں نے عباس کی مرشد زادیوں کو قید کیا ہے. شمر بتا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ میں ادب سے گزر گیا.
اس ظالم نے ادب نہیں کیا. اس نے کہا ان میں علی کی بڑی بیٹی کون ہے؟ صاحب کتاب کہتے ہیں کتا شمر کہتے ہیں کہ جو سامنے ضعیفہ کھڑی ہے نا اس ضعیفہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں ہیں. سارے رستے یہ ضعیفہ اس بی بی کا پردہ بن کے چلی. اب تو ہائے کر نہ کر تیرے مقدر کی بات ہے. بغیر جدید شراب ہی کہتا ہے میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں. ضعیفہ کو سامنے سے ہٹا. اللہ لعنت کرے شمر بغیرت پر. یہ ایک تازیانہ اٹھا کے چلا. لوہے کا تازیانہ, خاردار تازیانہ. یہ تازیانہ لے کے فضا کے قریب آیا. فضا کے ہاتھ پسے گردن, فضا کے ہاتھوں سے رسی زینب کے ہاتھوں میں, زینب کے ہاتھوں سے کلثوم کے ہاتھوں میں. جیسے فضا کے ہاتھ پسے گردن تھے نا اس ملعون نے فضا کے ہاتھوں پہ تازیانے مارے. جیسے تازیانے کا لگنا تھا فضا کے ہاتھوں کا خون زینب کی پیشانی کے قریب آیا. علی کی بیٹی طلب کے کہتی اماں سامنے سے ہٹ جا, اور رو کے کہتی ہے کہ ماں نہ کہے یہ سامنے ہٹنے کا نہ کہے. زینب لوگ شراب پی رہے تو علی کی پردہ بیٹی. اجرکم اللہ ماتم قبول کرے. جناب فضا رو کے کہتی عالیہ مجھے سامنے ہٹنے کا نہ کہے. بی بی اگر اجازت دیتی ہے اس دربار میں اتنی اجازت دے, اگر میں چاہوں تو اس دربار میں کسی کو مدد کے لیے بلا لوں. مدد کا نام آنا تھا. علی کی بیٹی کی آواز اماں تیرا کوئی مددگار ہے تو بے شک بلا. جناب فضا نے سر اٹھایا. فضا کے چہرے پہ بالوں کا پردہ, بالوں میں خاک شفا کا پردہ, خاک شفا میں فضا کے سر کا خون شامل. اب جو ہلکے گماد میں مجھے دیکھنا. ایک بار فضا نے سر اٹھایا. سر اٹھا کے فضا آواز دے کے دیو حبشیو تمہاری غیرت کہاں گئی؟ صاحب کتاب مجالس الواعظین والا کہتا ہے 60 حبشی کرسیوں سے اٹھا. دوسری روایت میں 300 حبشی کرسیوں سے اٹھا. ہاتھوں میں تلواریں لے کے بوڑھا حبشی ہے وہ فضا کے قریب آیا. قریب آگے کہتے ہیں بی بی تو نے یہاں حبشیوں کی غیرت کو کیوں للکارا؟ فضا کہتی ہے بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام سعید ہے. فضا کہتی ہے کہاں کا رہنے والا؟ کہتے ہیں ملک حبش, ملک زنجبار. بی بی کہتی ہے تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہتا ہے بادشاہ کا نام داش کبوس. فضا کہتی ہے زندہ ہے یا مر گیا؟ کہا بادشاہ تو مر گیا. اب بادشاہ کون ہے؟ کہا اب بادشاہ تو کوئی نہیں ہے. اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام میمونہ تھا. اس کی چوٹی تخت پہ شاہی کر رہی ہے. وہ شاہی چھوڑ کے کوئی مدینے کے سید ہیں ان کی کنیزی میں چلی گئی. وہ اتنے کریم ہیں وہ کنیز نہیں بلاتے. کوئی ماں بلاتا ہے, کوئی بہن بلاتا ہے, کوئی بیٹی بلاتا ہے. اتنا سننا تھا کہ فضا کی آواز آئی سعید اگر اس دربار میں تمہیں وہ فضا مل جائے پہچان لے گا. تڑپ کے کہتے ہو بی بی ذرا ہوش سے بات کر. کجا مدینے والے سیدوں کی کنیز, کجا شرابی کا دربار. فضا کی آواز آئی سعید پہچان وہ فضا میں ہوں. تلوار بلند کر کہتا ہے تو نے سیدوں کی کنیزی کو چھوڑ دیا. روگے کہتی ہے منہ دوسری طرف کر لے, میں اکیلی نہیں میرے ساتھ علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. او خدا تمہارا ماتم قبول کرے. جو ہلکے گماد میں مجھے دیکھنا. جیسے سعید کو پتہ چلا کہ علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے آئی ہیں, فوراً سعید تلوار بلند کر کے یزید کے تخت پہ آیا. اب جو ماتمی ہو مجھے دیکھنا. یزید کی گردن پہ تلوار رکھی اور تلوار رکھ دو بغیرت یزید سپاہی کو روک لے. اب فضا کو تازیانہ نہ مارے. تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے. فضا کے وارث آ گئے. اتنا سننا تھا کہ زینب نے ٹانگ رسی سے گردن مدینہ کو موڑی اور روگ کے نانا دائیوں کے وارث آ گئے. زہرا جائیوں کا کوئی وارث نہ آیا. اور نانا تیری زینب سیاح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم